بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمزم ٹاکس میں خوش آمدید. ہم نے اب تک یہ دیکھا ہے کہ جب بات 3 اسٹار جنرلز تک آتی ہے تو ان کے بینیفٹس تو آپ ضرور ضبط کرتے ہیں. ہم نے مختلف کیسز میں دیکھا کہ بینیفٹ ضبط کرنے کی سزائیں ہوئی ہیں، لیکن اس طرح کورٹ مارشل اور اس طرح تحویل میں لینا اور قید میں رکھنے کی مثال اس سے پہلے موجود نہیں ہے. سرٹنلی وہ تو پی ٹی آئی والے کیس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزر ہیں اور پی ٹی آئی کے گیم پلانر ہیں اور پی ٹی آئی میں انہیں گاڈ فادر کا درجہ حاصل ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا. اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ہمدردیاں کسی تعارف کی یا کسی کوئی راز تو ہے نہیں کہ آپ کہیں، لیکن یوزلی ڈی جی آئی ایس آئیز کا جو پولیٹیکل رول ہوتا ہے وہ ان کی سروس تک ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ وہ اس رول کو جاری نہیں رکھتے ہیں. فیض صاحب نے آفٹر ریٹائر تو ایک لوکل ایم پی اے کی حمایت کے لیے کیا نا. وہ تو اپنے علاقے میں جا کے سیاست کرنے کے لیے نا، جہاں سے وہ رہتے ہیں وہاں کی سیاست کے لیے. کوئی نیشنل سطح پہ تو انہوں نے نہیں کیا ہے. آپ سمجھیں فیض حمید صاحب نے تو نیشنل سطح پہ کیا ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب بھی کہا جاتا ہے بیہائنڈ دی سینز جو پی ٹی آئی کے سٹرنگز ہلا رہے تھے تو وہ فیض حمید صاحب ہی ہلا رہے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو باہر کا سیل چل رہا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جہاں سے بہت ڈیفیمیٹری مٹیریل چل رہا تھا، اسے بھی کہیں نہ کہیں فیض صاحب کی حمایت حاصل تھی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کی اور اس کی، تو اس میں میرے خیال میں بہت ساری ایسے دیکھیں ایز ڈی جی آئی جو انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے وہ ان دی ڈسپلن آف آرمی کی ہے. میں جو فوج کا سسٹم آپ سمجھیں، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ بطور کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر بہاولپور عمران خان کو کیوں ملتے رہے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کے آرمی چیف کو میری ذمہ لگاتے تھے تو میں مل لیتا تھا. تو آپ اس آرمی چیف کو پوچھیں کہ وہ میرے ذمہ کیوں لگاتے تھے، تو بات ختم ہو گئی. وہ اس ڈسپلن کی بات تھی، لیکن اس کے بعد کی جو بات ہے وہ تو اس ڈسپلن کے بعد کی بات نہیں ہے. میں نے سنا نہیں کیا کہا انہوں نے، میں نے سنا نہیں کیا کہا ہے. مزمل صاحب کی بات نہیں سنی؟ اچھا نہیں، وہ غیر ضروری کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا میرا خیال ہے کوئی اپنی جگہ ہوگی بات. دیکھیں اگر کوئی آ کر کہے نا آفیشیل کر دیتے ہیں اگر آپ نہیں وہ ریویل کر دے زیادہ اچھا ہے نا، پتہ چل جائے گا نا. ڈی جی آئی ایس پی آر یا کوئی اور آ کے ان کے پاس بہت لوگ ہیں. اب تو ویسے بہت زبردست ہو گیا وہ کہ آپ نے پریس ریلیز میں جتنا دیکھا اتنا ہی رہے نا ہم جی، اس سے آگے نہ بڑھے نا. بس اس میں اتنا ہی رہے ہم، اتنا ہی رہے. یہ نئی چیز ہے ٹاپ سٹی کی. اگر یہ اب کھلنے لگا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا. اچھا پولیٹیکل انجینئرنگ مان لی، ساری مان لی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. کیا اب نہیں ہوئی پولیٹیکل انجینئرنگ؟ ذرا یہ بھی اقرار کر لینا. ہم اگر بیٹھے ہیں اس بات کو طے کرنے کے لیے تو لیٹ اٹ بی. یاد ہے خواجہ آصف صاحب اپریل 2018 19 اب اس کے بعد میرا نہیں خیال ہے کوئی جواب کی گنجائش رہ گئی. ایکسٹینشن دینا، سارا چیزیں طے کرنا، جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ موجود تھے. یہ ساری باتیں آج ہمیں بیٹھ کر آج ہی کیوں یاد آ گئی ہیں یہ ساری باتیں؟ ٹاپ سٹی کا معاملہ اب کا ہے، یعنی آج انکوائری کرنے بیٹھے ہیں 2.5 سال 3 سال بعد آج ہم انکوائری میں. مجھے کوئی اعتراض نہیں، ڈو اٹ، کریں آپ جو کوئی مرضی، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایسا کیا ہو گیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اب دیکھ لیا کہ پاکستان عمران خان کے اگینسٹ کچھ نہیں نکلا. پاکستان تحریک انصاف کے 9 مئی کی بڑی باتیں ہوتی رہی، ہم نے ساری ایویڈنس دیکھ لی. میں آج بھی اڈیالہ جیل میں 9 مئی کے کیسز میں ساروں میں دیکھتا رہا ہوں کہ کیا کوئی چیز آ جائے. اب کوئی چیز نہیں آئی نا. ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو میں بات سمجھاؤں کہ کیونکہ ان کو عمران خان کے خلاف کچھ نہیں ملا اس لیے جنرل فیض کے خلاف کر رہے ہیں. اب ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہنا. اب وہ سٹنگ دیکھیں نا. نہیں، اس میں پرابلم ہے. مجھے یہ بتائیے. نہیں، اس میں پرابلم ہے. کوئی پرابلم نہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں نا تو آپ دونوں کا لنک جوڑ رہے ہیں. سر میں لنک نہیں جوڑ رہا، میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. یہ تو میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں، میری بات کو دلیل دے رہے ہیں. چلے مناسب ہو جائے یا تو 1 to 1 گفتگو کر لیں. آپ کیجئے. یعنی وہ لگتا ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں، میں تو کوئی 4 نمبر گیٹ پہ نہیں جاتا نا میرے کوئی ایسے تعلقات ہیں کہ جہاں بیٹھ کر یہ اندر کی انفارمیشن باہر آ جاتی ہے. اور ہر ایک وہ چاہے انصار باسی ہو یا کوئی ہو، بھئی آگے کسی نے بتانا تو خود بتائے نا. میں بات جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے نا بات کی. نیا بیانیہ بنانے کے جنرل بھئی اتنے عرصے تھے آپ کے پاس ساری ایویڈنس موجود تھی تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ یہ آج ہی کیوں کیا ہے؟ آج ہی کیوں یاد ہے؟ چلے اچھا اگر آگے ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈو اٹ سر. یہ پچھلے 2.5 سال کا بھی لے لیں. آپ کا تو پھر پچھلے 2.5 سال آپ کا تو لینا دینا نہیں ہونا چاہیے نا. سر میں کہہ رہا ہوں نا پچھلے 2.5 سال کا بھی لے لینا. پچھلے 2.5 سال کا بھی لے لینا. ملک کی تباہی مجھے کیا ہے کہ ریفرینڈم کرا لیں کہ 2.5 سالوں میں جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی، جو زیادتی ہوئی ہیں، آج یہ بھی کر لیں. کیا حرج ہے؟ ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ تو ویسے آپ کہتے ہیں کہ فوج کا ادارہ ہمارے. شاید میرا خیال ہے سوشل میڈیا آج نہیں دیکھا. سوشل میڈیا میں کون اس کی سپورٹ کر رہا ہے؟
जनरल फैज की वो बातें देखे ना, बात बड़ी वाज़ेह सी है। अभी सिंपल सा इशू है। मैं देखिए जी, मैं अपने तय ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, अच्छा है ना कि किसी जगह तो रुकना होगा ना। हाँ। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला ये चल रहा है, आज तक चल रहा है, हाँ। वो कहीं तो रुकेगा ना, ठीक है, कहीं तो रुकेगा ना। चलें चलें तो हर्ज क्या है। सेट से उठते हैं, बाहर आम लोगों से पूछते हैं, उन्हें कहें फैज़ हमीद का तहरीक इंसाफ से तल्लक था, पाकिस्तान का बच्चा बताएगा है या नहीं था। ठीक है ना, ये कहते हैं ना शऊर आ गया है। ये मेरे साथ ना रीगल चौक चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, दोनों का पूछते हैं, आज का भी पूछते हैं और जनरल फैज का भी पूछते हैं, दोनों पूछते हैं, दोनों ही पूछते हैं। अभी अंडर डिस्कशन फैज़ देख हमीद, रहे दूसरा के बाद में कर लेते हैं, क्योंकि ये डिनाई कर रहे हैं ना फैज़ हमीद, मैं तो कह रहा हूँ ये तो डिसोन कर रहे हैं, ये तो डिसोन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के। मेरे ख्याल में उसमें नहीं सवाल हो रहा। किस में नहीं सवाल हो रहा? बंदे पूरे करने पे 2018 पे नहीं सवाल होना चाहिए ना? नहीं क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग अब बात ने सवाल इस वक्त वो हो रहा है जब उन्होंने इदारे की पॉलिसी को अपने सियासी मकासद के लिए डिफाई किया। आपको वो बहरोज साहब की ऑडियो नहीं याद? कौन सी? जो कि जी कब बगावत हो गई है, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया, याद है वो ऑडियो 9 मई के बाद जो उनकी आई थी? तो गेम प्लान तो था ना, 9 मई आसिम मुनीर के खिलाफ प्लान था, वो क्या नवाज शरीफ के खिलाफ प्लान था? वो जाती उम्र पे एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, तो ये तो आई होप आपने सुन लिया। नहीं मैं बताऊं, देखिए कई दफ़ा होता है ना, इंसान लफ्ज़ है कि सरमाइसिस, कंजक्चर, हम लीगल लगवाने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये, और ये बड़ा आम है। एक सवाल मैं रखने लगा, आपने आई मस्ट अप्रिशिएट मंसूर भाई, कम से कम आप प्रोग्राम में बैठ के बैलेंस करने की बात करते हैं, और आपने जो सवाल उठाया जवाब नहीं है किसी के पास भी। नहीं जवाब नहीं है, उसका जवाब हो ही नहीं सकता। साहब ने जवाब नहीं, उसका जवाब नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। मुझे ये बता दें कि डीजीआई की अपॉइंटमेंट किसका काम है? चलें मैं एक सवाल रखता हूँ, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का काम। कहाँ बात खत्म होगी ना, प्राइम मिनिस्टर रखना या नहीं रखना, किसका होना चाहिए इस्तेहकाक? किसका होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए ना। अब ये फिर आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को नहीं माना। ठीक है, यही बात हुई ना? नहीं, इस तरह नहीं। अच्छा चले, जैसे भी इस तरह नहीं है। अच्छा चले, जैसे अब आप मेरी भी इसमें कहानी सुने ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी बैकग्राउंड सुना। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, हाँ। कागजों में प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। हाँ। क्यों दस्तखत किए इमरान खान ने? ना करता। अच्छा मैं ना करता, ना रिलीव करता, और ना नदीम अंजुम की अपॉइंटमेंट पे साइन करता। था बच्चा है, सेटल हुआ था, आपस में सेटलमेंट हो गई थी। चले मैं यही जवाब देने लगा हूँ। जी बोल। अब मुझे आप एक अच्छा वकील मान लीजिएगा। वो तो हम मानते हैं। अच्छा वो कैसे? अच्छा वो कैसे? नहीं जी, 10 साल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाना था ना। ये सबूत है इस बात का कि अगर इमरान खान ने वाकई जनरल फैज हमीद को उस लिस्ट में लाना था ना, तो फिर कोर करवा ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।